میں بطور پاسبان آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لالا جی کی محبت اور اس خاندان کے ساتھ لگاؤ میں اس موسم کی شدت کے باوجود یہاں سردی میں بیٹھے ہیں. یہ ان سے محبت کا اظہار ہے, خدا سے محبت کا اظہار ہے. آج ہمارے بزرگ جو ہیں آج سے 3 دن پہلے بیماری کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اور جتنے دن انہیں ہم سے جدا ہوئے ہو چکے ہیں اتنے ہی دن انہیں خدا سے ملے ہوئے ہو چکے ہیں, اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. لالا جی کی ہمیشہ یاد خاندان میں, عزیز و اقارب میں اور ان لوگوں کی زندگی میں رہے گی جن سے ان کا تعلق تھا, رشتہ تھا, محبت تھی. میں نے ان کے جنازے پر بھی یہ بات کی تھی کہ میرے والد پادری شریف عالم صاحب نے یہاں 50 سال خدمت کی ہے. ہمارے بزرگ لالا جی, بزرگ شفیع صاحب, ایلڈر صادق صاحب اور دوسرے بزرگ جو ہیں وہ اس کلیسیا میں پلر کی حیثیت رکھتے ہیں, بڑے بنیادی ستون ہیں. اور میں نے اس بات کی گواہی ان کے جنازے پر بھی دی تھی کہ ابن والی وہ واحد کلیسیا ہے گرد و نواح میں جس میں تقسیم نہیں ہے, جس میں تفرقہ نہیں ہے. نہیں تو آس پاس کی کلیسیاؤں میں گاؤں میں 3, 4, 5 حصوں میں کلیسیاں جو ہیں وہ تقسیم ہیں, اور یہ ہمارے بزرگ گو کے اتحاد کی وجہ سے, ان کی محبت کی وجہ سے ممکن ہے. میرے بزرگ پادری شریف عالم یہاں آنا چاہتے تھے اور وہ ایک طرح سے مجھ سے ناراض تھے کہ تم مجھے وہاں لے کر نہیں جاتے, کیونکہ ان سے محبت ہے, لگاؤ ہے, رشتہ ہے, اور یقیناً ان کی موجودگی یہاں زیادہ باعث برکت تھی. لالا جی کی میموریل سروس پر, ان کے جنازے پر مجھ سے بہتر خیالات جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں, لیکن وہ بیمار ہے, اتنی سردی کو شاید برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے ان کی طرف سے خاندان کے عزیز و اقارب سب کو یہ پیغام ہے کہ وہ ان کے دکھ میں جو ہے وہ برابر کے شریک ہیں, اور ان کے لیے یہ ایک بھائی کا جدا ہونا ہے, ان کے لیے ایک دکھ کی بات ہے. لیکن ایماندار کا جب کوئی اپنا ان سے جدا ہوتا ہے تو یہ جسمانی طور پر دکھ بھی ہے, لیکن ایمانداروں کو مسیح یسوع میں ایک گہری تسلی ہے, اطمینان ہے, کیونکہ جب ایماندار اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو خدا کے پاک کلام کے مطابق وہ مبارک حالی میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم جو ہے خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں, میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ سردی بہت زیادہ ہے, تو چند منٹوں میں خدا کے کلام کی سچائیوں کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات, کیونکہ یہ ایک یادگاری کی عبادت ہے, تو لالا جی ہمارے بزرگ شفیع یہاں بیٹھے ہیں, باقی بزرگ بیٹھے ہیں, ایلڈر صادق صاحب بیٹھے ہیں, دوسرے بزرگ بیٹھے ہیں. ان کی ایک بڑی گواہی یہ ہے کہ ان بزرگوں کی محبت, تعاون اور چرچ کے ساتھ وفاداری کا یہ ثبوت ہے کہ پچھلے 60-65 سالوں سے اس چرچ میں پریسبٹیرین پاسبان کے علاوہ کوئی پادری پرپٹ پر نہیں آیا. یہ ان کی چرچ کے ساتھ وفاداری ہے, اور میرا ایمان, اعتقاد اور بھروسہ ہے کہ ان کی جو اولاد ہے, ان کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں, ان کے پوتے دوتے, وہ بھی اس چیز کو قائم رکھیں گے
اور جس طرح وہ ایمان میں قائم رہے وہ بھی ایمان میں قائم رہیں گے. اور اس بات کو کہ اس چرچ کا پرپٹ کسی کے ساتھ بھی اور کے ساتھ شیئر نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے اس چرچ میں یہاں سارے لوگ موجود ہیں. اس چرچ میں, اس چرچ کے پرپٹ پر کسی اور پادری کو خدا کے کلام کی منادی کا موقع نہیں دیا گیا. اور ان کے جانے کے بعد یہ بات جو ہے, میں ایمان رکھتا ہوں کہ اسی طرح ان کی اولاد جو ہے وہ قائم بھی رکھے گی. ہم جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ مرنے سے پہلے اپنے باطن میں ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں, کیونکہ خدا ثالوث ہم میں قائم رہتا ہے. لیکن جب کوئی اپنا جدا ہوتا ہے تو ہمیں غم ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. لیکن خدا کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے, اس لیے خدا کے پاک کلام کو عبادت میں سنایا اور اس کی منادی کی جاتی ہے. لیکن آج کے زمانہ میں کئی بار ہم ایماندار ہوتے ہوئے بھی وہ کام کرتے ہیں جو شاید خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. خدا کا پاک کلام پہلا تسلیکیوں کے خط اس کے 4 باب میں کہتا ہے کہ انہی باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. لیکن ہم عام طور پر, خاص طور پر میموریل سروس کی عبادات میں دیکھتے ہیں کہ ہم حمد و ستائش والوں کو بلاتے ہیں اور وہ گیت گاتے ہیں جن کا خدا کے کلام کے ساتھ کوئی تعلق, واسطہ نہیں ہوتا ہے, اور وہ باپ کی اور ماں کی یاد دلاتے ہیں, وہ خدا کے کلام میں سے نہیں گاتے, اور وہ لوگوں کو رلاتے ہیں اور اس پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو رلا دیا ہے. لیکن خدا کا کلام ہمیں ایسا کرنے کے لیے نہیں کہتا, وہ کہتا ہے کہ انہی باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. اور یہ کام جو تھا ہم تب دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح جو ہے لازر کی جو ہے یائر کی بیٹی کو زندہ کرنے کے لیے گئے, تو وہاں پر جو ماتم کر رہے تھے وہ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ مری نہیں ہے, سوتی ہے, تو وہ ہنسنے لگے. اور علماء کہتے ہیں اس زمانہ میں غریب سے غریب خاندان جو تھا ایک بانسلی بجانے والے اور 2 ماتم کرنے والوں کو کرائے پہ بلاتا تھا, جو کیا کرتے تھے, بانسلی بجاتے تھے, مٹی اپنے اوپر پھینکتے تھے اور وین ڈالتے تھے. اور ہم جو بزرگ ہیں اس معاشرے میں بھی آج سے 50-60 سال پہلے جو تھے ایسے ماتم کرنے والے لوگ موجود تھے جو کرائے پر آتے تھے. اور جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ مری نہیں بلکہ سوتی ہے, تو وہ ہنسنے لگے, کیونکہ ان کا اس مرنے والی کے ساتھ کوئی تعلق, واسطہ اور رشتہ نہیں تھا, بلکہ وہ کرائے پر غم بڑھانے کے لیے آئے تھے. لیکن آج بھی بیداری کے دور میں ہم اپنی عبادات میں ایسا ہونے دیتے ہیں, اور وہ کلام جو خدا کے پاک کلام میں سے نہیں ہے اسے خدا کی حمد و ستائش میں, عبادت میں, مقدسوں میں شامل کرتے ہیں. خدا کا پاک کلام, معذرت بہت سے خان صاحبان بیٹھے ہیں, یہ انہیں سیکھنا چاہیے کہ انہیں خدا کے کلام میں سے جو ہے پیغام دینا چاہیے, حمد و ستائش کرنی چاہیے, تاکہ سننے والوں کو تسلی ملے. زبور گائیں, تاثیر ملتی ہے خدا کے احکام کے مطابق. ہمارے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تم اوروں کی طرح غم
ना करो। क्या करो? क्योंकि हमें यकीन है कि खुदावन यीशु मसीह मर गया था और वो जी उठा मुर्दों में से और आसमान पर चला गया, और अब वो वहां से दोबारा आएगा और जितने मर गए हैं वो हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे। और फिर उस आखिर में कहता है, किन्हीं बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तो हम सब जब आते हैं किसी गमज़दा खानदान के पास तो उन्हें तसल्ली देने आते हैं, उन्हें खुदा के पाक कलाम के वादे याद दिलाने आते हैं, उन्हें खुदावंद यीशु मसीह का कलाम याद दिलाने आते हैं। किसी के गम में इजाफा करने के लिए नहीं, बल्कि उसका गम बांटने के लिए और गम को कम करने के लिए आते हैं। इसलिए हमें इस चीज से जो है वो इज्तनाब करना चाहिए कि लोगों के गम में इजाफा करने में, बल्कि हम खुदा के पाक कलाम में से तसल्ली का पैगाम लेकर आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी देने के लिए आया, और खुदावंद यीशु मसीह पर जो ईमान रखता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। और खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत का जो परव्यू है वो मत्ती की इंजील उसके 17वें बाब में दिया गया, जहां खुदा की आने वाली बादशाहत को मंजर दिखाया गया, जहां खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जलाली सूरत इख्तियार करते हैं दुआ करते हुए, और मूसा और एलिया वहां पर आते हैं और खुदावंद यीशु मसीह से बातें करते हैं। और वहां खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द मौजूद होते हैं और नीचे ईमानदार खड़े होते हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत की झलक है, जहां वो अपने पूरे जलाल में होगा। और खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी में मूसा और एलिया आते हैं। मूसा उन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो मर गए, और जब खुदावंद की बादशाहत में जाएंगे तो वो उनकी जो है वो उनको ज़ाहिर करता है। लेकिन एलिया जो जिंदा उठा लिया गया था, वो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत में उनको ज़ाहिर करता है जो मसीह के आने पर जिंदा होंगे और उनके जिस्म तब्दील हो जाएंगे। रसूल जो है, जो 3 रसूल थे, वो नेहमा के ईमानदारों को ज़ाहिर करते हैं, और पहाड़ के नीचे जो लोग हैं वो उनको ज़ाहिर करते हैं जो गैर इक़वाम के लोग हैं। खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत को ज़ाहिर किया जाता है। एक और अहम बात जो यहां मैं करना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए, वो ये है कि बहुत से लोग या बहुत सी ये तालीम दी जाती है कि रूहें जो है वो जब मरती है तो वो बेहोश हो जाती हैं, जमीन पर ही रह जाती हैं। और 7 डे एडवेंटिस्ट इनमें से एक है जो ये मानते हैं कि मरने के बाद रूह जो है वो आसमान पर नहीं जाती है, बेहोश हो जाती है, जो कि खुदा के कलाम के मुताबिक बिल्कुल गलत तालीम है। क्योंकि खुदा का पाक कलाम हमें मौत के बाद जिंदगी की तालीम देता है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसका चेहरा तब्दील हो गया। मूसा और एलिया है कई साल पहले मर गए थे, लेकिन वो क्या करते थे? खुदावंद यीशु मसीह से बातें कर रहे थे, उसकी मसलूबियत के बारे में शऊर रखते थे, समझ रखते थे, और वो खुदावंद यीशु मसीह से बातें करते। और 7 डे का ये मानना है कि जब कोई रूह मर जाती है तो रूह जो है वो बेहोश हो जाती है। खुदावंद यीशु मसीह के आने पर उठेगी, उतनी देर पर बेहोशी में इस दुनिया में रहती है। ये ईमानदारों का इत्तेकाद और भरोसा नहीं है। मूसा और एलिया बातें कर रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो कैदी रूहों में गया और वहां पर मनादी की। और मुनादी किनमें की जाती है? जो समझ रखते हैं, जो शऊर रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो कैदी रूहों को अपने साथ आसमान पर ले गया। जब मुकद्दस स्टीफनस मरने वाला था तो उसने आसमान को खुले हुए देखा
اور خداوند یسوع مسیح کو باہیں پھیلا کر کھڑے ہوئے دیکھا جو اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ جب وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا چہرہ تبدیل ہو گیا تو پطرس نے کہا کہ ہم 3 ڈیرے بنا لیتے ہیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے۔ تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ نورانی بادل نے آ کے انہیں گھیر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ اور اس نے کیا کہا ہے؟ جہاں میں ہوں گا وہاں میرے لوگ بھی ہوں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کی 19ویں آیت میں اس نے کہا کہ میں جیتا ہوں تو تم بھی جیتے رہو گے۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا زندگی کو پانا ہے، جس نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا گو مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو زندہ ہے اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ ہم ہمیشہ کی زندگی رکھنے والے ہیں، ہم امید رکھنے والے ہیں، ہم خدا کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ ہمیں اس بات کا یقین اور اعتقاد ہے کہ موت ہم پر کوئی اثر نہیں رکھتی ہے، ہم زندگی رکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ ہو کر موت کو موت کے علاقہ میں فتح کیا، شکست دی۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی۔ خداوند یسوع مسیح نے موت کو فتح کا لقمہ بنا لیا۔ اور پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 15 باب میں پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، ہمارا منادی کرنا بھی بے فائدہ ہے، ہمارا کلام سنانا بے فائدہ ہے، کیونکہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس لیے مردوں کی قیامت بھی ہے، ہمیشہ کی زندگی بھی ہے، موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ اس لیے خدا کے پاک کلام میں لکھا گیا ہے، تلاوت کردہ حوالہ میں مکاشفہ کی کتاب اس کے 14 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں نے یہ آسمان سے یہ آواز سنی کہ لکھ مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ مسیح میں مرنے والے کو مبارک کہا جاتا ہے، اور مبارک کا مطلب ہے بلیسڈ، خوشحال، پرسکون۔ اور جو مسیح میں مرتا ہے وہ خوشی میں مرتا ہے، خوشحالی میں مرتا ہے۔ اور اس کا انحصار کس بات پر ہے؟ مسیح پر ایمان لانے کے۔ 12ویں آیت اگر مکاشفہ کی کتاب اس کے 14 باب کی 12ویں آیت پڑھے تو وہاں 3 باتوں کا ذکر ہے: خدا کے حکموں پر عمل کرنا، مسیح پر ایمان لانا اور صبر کرنا۔ اگر کوئی یہ کرتا ہے تو اس کی موت جو ہے وہ مبارک حالی کی موت ہے، اسے مبارک کہا گیا۔ اور مکاشفہ کی کتاب جہاں خدا کی عدالت کے بارے میں بیان کرتی ہے، خدا کے تصور کے بارے میں بیان کرتی ہے، خوف زدہ کرنے والی باتیں کرتی ہے، وہاں مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ ہمیں مبارک بادیوں کے بارے میں بھی تعلیم دیتی ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں 7 مبارک بادیاں ہیں جو ایمانداروں کو تقویت دیتی ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں یہ لکھا ہے، اس کتاب کو پڑھنے والا، سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 14 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 20 باب کی 6ویں آیت میں یہ لکھا ہے، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہے، ان پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں ہوگا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 22 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 22 باب کی 14ویں آیت میں یہ لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو اپنے کپڑے دھوتا ہے اور وہ زندگی کے درخت کے پاس جانے کا اختیار پائیں گے۔ اور 2 چیزیں ہوتی ہیں جو وہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں۔ لکھا ہے وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے
और उनके ईमान और उनके ईमाल क्या होंगे, उनके साथ साथ होंगे। मिन्नतों से मुराद मुश्किलें हैं। हर इंसान मुश्किल मुसीबत को इस दुनिया में काटता है, लेकिन जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जिसके मुताबिक मुकाशा किताब उसके साथ लिखा है, ना वहां भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, बल्कि वहां बड़े का तख्त होगा जो उन्हें हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और उनके सब आंसू पोंछ देगा। हम क्या करते हैं एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे को आंसू देते हैं, लेकिन पहुंचने वाला कौन है, खुदावंद यीशु अल मसीह, और वो हमें बेहतर जगह पर लेकर जाता है। जैसे ईमानदारों के लिए ये तसल्ली की बात है। हम जो इस दुनिया से चला जाता है उसके मरने के बाद उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ना दुआ कर सकते हैं, ना हम उसकी बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सबसे करीब जो शख्स था खुदा के दिल के, वो कौन था, दाऊद। और दाऊद का अपना बेटा जब बीमार था तो वो क्या करता है, रोजा रखता है, दुआ करता है, खाक में बैठता है, टाट ओढ़ता है, लेकिन जब वो चला जाता है तो शाही जो है लिबास पहनता है, खुराक खाता है, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। बहुत से लोग हैं जो मुर्दों के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन अगर दाऊद अपने बेटे के मरने के बाद उसके लिए दुआ नहीं कर सकता तो कोई और पादरी भी नहीं कर सकता। अगर कोई कुछ कर सकता है अपने वालिदैन के लिए तो उनकी जिंदगी में करे, उन्हें इज्जत दे, उनका एहतराम करे, उनकी जरूरियात को पूरा करे। मरने के बाद चाहे जो मर्जी कर ले, उस शख्स की रूह पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन हां, जब आप जिंदगी में करेंगे तो फिर वो शख्स आपको दुआ देगा, बरकत देगा, और उसकी दुआ जो है आल में बाला पर पहुंचेगी और तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी। खुदा तुम्हारी बरकतों को दुगना तिगना चुगना करेगा। माँ बाप की उनकी जिंदगी में इज्जत एहतराम करें और जरूरियात को पूरा करें, खुदा बरकत देगा। और जो इंसानी बाप की इज्जत नहीं कर सकता वो आसमानी बाप की इज्जत भी नहीं कर सकता। इसलिए माँ बाप की इज्जत उनकी जिंदगी में करें। मौत के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमारा ईमान है कि जो मसीह यीशु में मरता है वो आराम की जगह पर जाता है, जहां बाप है, बेटा है, रूहुल कुद्स है, जहां खुदावंद यीशु मसीह है, और वो आराम की जगह पर है लाला जी, क्योंकि उन्हें वो ईमान में जिंदगी गुजारी, और सिर्फ खुद नहीं गुजारी बल्कि अपने बेटों में मुंतकिल किया अपने ईमान को। बेटों ने आगे अपने बेटों के में वो ईमान को मुंतकिल किया, और नस्ल दर नस्ल वो इस ईमान को लेकर चल रहे हैं। तो खुदावंद उनकी खिदमत को कबूल करेगा। उनके ईमान के वसीला से उन्हें आराम की जगह में दाखिल किया। उसने इस बात के लिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए। 115 या 20 साल वो ईमान में मजबूत रहे और ईमान में जिंदगी बसर करते रहे। तो ये ईमानदारों के लिए तसल्ली और इत्मीनान का बाइस है। खुदावंद मुझे और आपको इस पाकलाम के वसीला से बरकत दे और हमेशा लाला जी की खिदमत के लिए उनके शुक्रगुजार हो, खुदा के शुक्रगुजार हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker, follow now.